تکلیف جلائے تو تمہیں سنا کر دے وہ آگ ایسی کہ وہ جلائے اور جلائے جائے مگر زندگی باقی رہے، جلتے ہی رہو، تکلیف محسوس ہوتی رہے اور تکلیف کا خاتمہ نہ ہو۔ خدا کے لیے اگر وہ اس بیماری کو سمجھتے ہو تو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو کہ ہم بحیثیت ایک انسان کی اللہ کی طرف سے ہمیں وہ تسلیم کیا گیا ہے اسی کام کے واسطے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم انسانوں نے سب سے بہترین جماعت ہو جس کو چن لیا گیا ہے تمام انسانوں میں سے اسی کام کے واسطے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے لوگوں کو روکو۔ یہی موٹیو تھی کہ اس کام کے لیے ایک طرف اللہ کا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب آتا ہے تو انہوں نے جان پر اپنی تکلیفیں اٹھائی، جان پر اپنی مصیبتیں اٹھائی، طرح طرح سے ان کو آواز دیے گئے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری تکلیفوں کو اٹھایا لیکن اللہ کا پیغام پہنچانے سے اپنی زبان کو نہ روکا۔ ان کے سامنے دنیا کی دولت کا ڈھیر کر دیا گیا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لات مار دی۔ آؤ، لالچ اور خوف یہ دو چیزیں ہوا کرتی، ایک طرف نظارہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کہ مکے کے کافر مخالفین بتوں کے پوجنے والے آتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اور عرض کرتے ہیں کہ یا حضرت آؤ، اگر دولت دنیا کی چاہتے ہیں تو جتنی دولت ہماری ملک میں آج ہے ہم اپنے پاس کل کے کھانے کے لیے بھی نہ رکھیں گے، سارے کا سارا مال آپ کے قدموں پر لا کر قربان کیے دیتے ہیں، دولت دے دیجیے مگر ہمیں بتوں کی پوجا سے نہ روکیے، ہمیں چوری کرنے میں ڈاکے ڈالنے سے نہ روکیے، ہمیں ظلم کرنے سے نہ روکیے، ہمارے طریقوں کے خلاف کوئی آواز بلند نہ فرمائیے، ساری دولت جتنی بھی ہمارے پاس ہے سب آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے چاہیے۔ تاریخی واقعہ ہے، دشمن مورخین نے بھی نقل کیا ہے سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ مکے کے رہنے والے دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا حضرت اگر عورت کی تمنا ہے اس لیے کہ ہم کو آدمی کو دلچسپی ہوا کرتی ہے مردوں کو عورتوں کے ساتھ تو عرض کرتے ہیں کہ حضرت اگر عورتیں چاہیے تو جتنی عورتیں قریش کے اندر جہاں ہیں مکے میں سب عورتیں آپ کے سامنے پیش کی دیتے، اتنی خوبصورت عورتیں آپ انتخاب کروانا چاہیں آپ انتخاب فرما لیجیے وہ آپ کے لیے۔ اگر بادشاہی چاہتے ہیں سلطنت چاہتے ہیں ریاست چاہتے ہیں تو ہم نے آج تک اپنا بادشاہ کسی کو تسلیم نہیں کیا لیکن آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار، ہم آپ کے سامنے سر جھکانے کو تیار، آپ کو اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ دولت لے لو، حکومت لے لو، عورتیں لے لو، لیکن ایک تمنا ہماری ہے کہ یہ نئے دین کو سکھانا چھوڑ دیجیے۔ میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کو تمہاری بیویاں اور عورتیں مبارک، تم کو تمہاری دولت بھی مبارک، تم کو تمہاری بادشاہ بھی مبارک، مجھے تو صرف تمہاری جانیں چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم جہنم کی آگ کی طرف کو دوڑے ہوئے چلے جاتے ہو، میں تمہارا پٹا پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ کہیں تم جہنم میں لگے جاؤ۔ رب العالمین فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، یہ وہ پیارے رسول ہیں کہ جن پر تمہارا دشواری میں پڑنا تکلیف میں پڑنا وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، ان پر صاف گزرتا ہے تمہارا مصیبت میں پڑنا، ان کا پیارا دل تمہاری محبت سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہ تمہارا دکھ نہیں دیکھ سکتے، وہ تو تم کو دکھ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ بچہ ہے نادانی سے جناب کی لو کو پکڑنا چاہتا ہے، آنکھ کے اندارے کو پکڑنا چاہتا ہے، مگر باپ اور ماں ہے کہ بچہ روتا ہے دلاتا ہے لیکن محبت کی وجہ سے اس کو آگ کو پکڑنے نہیں دیتے، بچی کو پکڑنے نہیں دیتے کہ ہاتھ جل جائے گا۔ اسی طرح میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں دیکھتا ہوں تم کو کہ تم جہنم کی آگ کی طرف کو دوڑے ہوئے چلے جا رہے ہو،
میں دیکھتا ہوں تم کو کہ تم دنیا کی آزادی کی طرف کو دوڑے ہوئے چلے جا رہے ہو. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دنیا کے بربادی کے رستے کی طرف کو دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہو. آیا ہوں تمہارے پاس تمہارا دشمن بن کر نہیں, تمہارا خواہ بن کر, تمہارے ساتھ محبت کرنے والا بن کر, محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ تمہیں بلاتا ہوں. آؤ سمجھو اس بات کو جس کی طرف تمہیں طاقت دے رہا ہوں. اگر ایک بات سمجھ میں نہ آئے دوبارہ سمجھ لو, دوبارہ سمجھ میں نہ آئے تیسری بات سمجھ لو. لڑنے کے لیے مجھ سے نہ آؤ, مناظرہ بازی کرنے کے لیے نہ آؤ. اگر سمجھنا چاہتے ہو سمجھنے کے لیے آؤ, میں تمہیں سمجھانے کے لیے تیار. بتاتا یہ ہوں کہ ذرا غور کر لو, ذرا سوچ لو, اللہ کے پیارے بندو. بلائیے آپ اللہ کے رسی کی جانب میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بلاتے ہیں اللہ کے رستے کی جانب. کیا کہتے ہیں پہلا پیغام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کے بن جاؤ. سمجھ لو تمہاری جانیں اللہ کے لیے ہے, تمہارا مال اللہ کے لیے ہے, تم خدا کے بندے ہو, بغیر اس کی قوت بغیر اس کی طاقت کے کچھ نہیں کر سکتے. اعتقاد کو صحیح کر لو کہ لا الہ الا اللہ, نہ کوئی تمہیں نفع دے سکتا ہے, نہ کوئی تمہیں نقصان دے سکتا ہے. نفع کا دینے والا یہ خدا, نقصان کا دینے والا یہ خدا. نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف دو, نفع کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف دو. کیا دعوت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کی طرف دعوت کی کہ آ جاؤ اللہ کی جانب آ جاؤ. اس ایک جرم کے سبب کہ اللہ کی طرف کو بلاتے ہیں ہمیشہ دشمنیاں کی. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آیا, وہی پیغام ہے جو رب العالمین کا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے. آج میرے ساتھ برائیاں نہیں کی جا رہی, آج فقط مجھے کو نہیں ستایا جا رہا, میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ستایا گیا. اور کیسا ستایا گیا, اللہ اکبر, کوئی ستانے کی بھی حد ہوتی ہے. جرم کیا تھا, جرم اتنا تھا کہ کیوں صاحب ایمان ہے وہ, اور اس وقت اتنی خطا تھی کہ مسلمان ہے وہ. پیدا ہوئے جن لوگوں میں بتوں کے پوجنے والوں, بلکہ اس گھر میں جہاں آپ کے چچا صاحب بہادر خود بت بنایا کرتے ہیں, اپنے چچا کو فرماتے ہیں کہ بابا تو کیا کر رہا ہے, یہ بت ہی بنائے ہوئے تیری ہاتھ کی روح سے بنائی ہیں. اور انہیں کے سامنے سب کی بات ہے, اس سے زیادہ بے حقی کی بات کیا ہو سکتی ہے. مگر کوئی توجہ نہیں کرتا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہنے پر کچھ جگہ بھی توجہ نہیں کرتا. کون تو کیا توجہ کرے گی, گھر والے ہی توجہ نہیں کرتے ہیں, گھر والے ہی دشمن بن جاتے ہیں. ایسی دشمنی اللہ اکبر کی بات ہے. میں بکرا میں گیا, تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے یہاں شہر میں بھی میرا کام رستے کا بتا دینا, رستہ بتایا تھا کہ لوگوں ان کو جگانے کے لیے جاؤ, ان کو فجر کی نماز کے وقت اور کم سے کم عشاء کی نماز کے وقت تو اٹھا دیا کرو کہ چلو مستی کرو. میں پوچھنے لگا وہاں بقوا کے لوگوں سے کہ بھائی تمہارے اندر حزب اللہ کی جماعت ہماری نہیں, وہ نماز کے لیے اٹھانے کو جایا کرتے تھے, کیوں چھوڑ دیا تم نے, اس کے کیا معنی کیا دعائم نے یہاں کے سمندر یہاں کے ٹاپو کے فوج کو چھوڑا اور تم نے اس کی باتوں کو بھی بلایا, کیا بتا. جواب دیا مجھ کو ہمارے مریدی ہیں بیچارے, انہوں نے جواب دیا کہ صاحب کیا کریں, جب ہم لوگوں کو جگانے کے لیے جاتے ہیں تو چڑیوں کے اندر یوں بولتے ہیں کہ تم کو کیا ہمارے سے, ہم جانے ہمارا کام جانے, اور گاڑیاں لیتے ہیں برا کہتے ہیں. آج جو بتا رہا ہوں انہیں کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ والو, آج اگر تمہیں گاڑیاں دیتے ہیں نماز کو جگانے کے لیے, تمہیں برا کہتے ہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے, تو عبد العلیم کو بھی برا کہتے ہیں, کس جرم میں برا کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کیوں یہی ہے, اور عبد العلیم کس گنتی میں ہے, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں. انہیں پر نہیں, ان سے پہلوں کو دیکھ لو, ان سے اگلوں کو دیکھ لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام انعامی سے گرام کی زبان پر اس وقت آ گیا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام سنا ہوگا شاید قصہ، پیدا ہوئے ایسے گھر میں، پیدا ہوئے ایسی قوم میں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، جہاں کہیں کوئی ڈراؤنی چیز دیکھی مت وہی ہے ضرورت بنا لی اس کی پوجا شروع کر دی. یہاں تو مجھے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن یونین کے اندر بہت زیادہ میں نے دیکھا، جہاں پہاڑ پر جا رہے ہیں، جہاں کوئی گھر ہے، جہاں کوئی چیز ہے، وہیں جہاں ایک چھوٹا سا گول بنا ہوا ہے اور وہاں ایک شریف کی تصویر رکھی ہوئی ہے یا کسی کوئی بت رکھا ہوا ہے. ہندوستان کے اندر بھی یہی کیفیت تحقیقات کرنے سے معلوم ہوا کہ وہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا، کوئی گر گیا ہوگا، کوئی مر گیا ہوگا، سب لوگوں نے سمجھ لیا کہ جہاں کوئی بھوت ہے، کوئی دیو ہے، اس کی پوجا کرنی چاہیے، کیا وہاں ایک من بنا دی، وہاں ایک مورتی بنا دی. کے لیے کہ جہاں کسی سے طرح کا نفع ملنے لگا اور تجھے فوراً خدا کر لیا، جہاں کسی سے ذرا سا کوئی نقصان پہنچا اور اسے خدا بنا لیا. یہی کیفیت ان لوگوں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کیفیت کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی جوانی کا زمانہ ابتدائی زمانہ ہے. ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں. قرآن کریم میں رب العالمین نے ان کے ذکر کو فرمایا. چاند کو دیکھتے تو کہتے ہیں کہ میرا رب ہے، اس کی چاندنی تو بڑی اچھی ہے، اس کی روشنی بڑی پیاری ہے، اس سے بڑے بڑے نفع ملتے ہیں، شاید یہ میرا رب. جب غائب ہو گیا چاند تو کہا غائب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا. سورج کو دیکھا کہ شاید سورج میرا رب. جب سورج بھی ڈوب گیا تو فرمایا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. رب تو حی و قیوم ہے جس کو کسی قسم کا جواب نہیں. یہاں تک کہ ایک دن کا واقعہ عجیب ہوا. لوگ مورتی پوجا کرنے والے اپنی بتوں کی پوجا میں مشغول رہتے تھے. وہ کھانے میں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں. ایک روز کوئی میلہ تھا، اس میلے میں سب کے سب گئے، میلے میں سب لوگ گئے ہوئے. وہ کھانا خالی تھا. بلکہ نوحوں بھی موجود ہیں، کہانی کے طور پر ہی صحیح ان واقعات کو بچوں کو سنا دیا کرتے ہیں تاکہ بچپن ہی سے ان کے ٹائم پر جائیں اسلام کے واقعات. ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں وہ کھانے کے اندر اور بتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رکھے ہوئے ہیں تو اپنے گھر سے ایک کلاڑی لے گئے. مارنے کا ہوتا نا ہتھوڑا، ایک ہتھوڑا لوہے کا اپنے ہاتھ میں لے گئے. پہنچے اس کھانے میں اور کسی بت کی ناک توڑی، کسی کے کان توڑے، کسی کا سر توڑا، کسی کا ہاتھ توڑا. سب بتوں کو اپنی اچھی طرح سے مرمت کری اور سب کی مرمت کرنے کے بعد وہ جو آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا کلاڑی تھی، اس کو آپ نے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کانے کے اوپر رکھا اور چلے گئے. یہ میں کوئی سنیما کی فلم کا قصہ نہیں سنا رہا، قرآن کا قصہ سنا رہا ہوں، تاریخی واقعہ بتا رہا ہوں. آپ تو اپنے گھر چلے گئے، جب وہ لوگ اپنے میرے ٹھیلے سے واپس آئے اس کھانے کے پہنچے، یہاں آ کر دیکھا تو سارے بتوں کی مرمت ہو گئی، ناک کان کٹ گئے، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے. آپ نظر آئے کہ یہ کون، یہاں تو سب سے سب ان بتوں کے پجاری رہتے ہیں، ان بتوں کی انسلٹ کتنے کی، توہین کتنے کی، ادھر دیکھو ادھر دیکھو. آخر ایک آدمی نے ان میں سے کہا جو بھید کو جانتا تھا کہ ہمیں آدمی نکلے ہیں سب ان بتوں کے ماننے والے، مگر ایک نوجوان ہے جو قال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے. وہ ہمیشہ بتوں کو کہا کرتا ہے کہ انہیں کیا رکھا، ان کی توہین کیا کرتا ہے، اسے پکڑو. گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، آپ کو لے کر اس کھانے میں آئے اور کہتے ہیں کہ انت فعلت، اے ابراہیم کیا تم نے کیا ہے، بیاری حلینا ہمارے معلوموں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے. اے ابراہیم بہتو. حضرت ابراہیم تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ارے ہتھوڑا جس کی گردن کے اوپر رکھا اس سے پوچھو. گردن کا ہتھوڑا رکھا ہو وہ بتائے کہ کس نے توڑا، میرے ہاتھ میں ہتھوڑا نہیں، مجھ سے کب پوچھتے. وہ کہنے لگے کہ وہ بڑا کہنے جواب دے، وہ تو بولتا نہیں کرے گا. تم اپنی عقل کے اوپر خود ہی نفرت کرو کہ جو بول بھی نہیں سکتا، جو اپنے ناک کان کو بھی نہیں بچا سکتے، جو اپنے ہاتھ پیر کو بھی نہیں بچا سکتے، وہ تمہارا کیا کر سکتے ہیں. بس اتنا کہنا تھا جو غصے میں آوے نمرود کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. وہ کہتا خدا تو میں ہوں، تو کیسے خدا کا ذکر کرتا ہے میرے سامنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے ہیں اس کلام کو اور فرماتے ہیں کہ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے
تو کہتا ہے کہ انا احیی و امیت، میں جلاتا ہوں اور میں مارتا ہوں. دیکھو یہ آدمی رستے کرتا جاتا ہے، اس کی بھی حکم دیتا ہوں ابھی اس کو پکڑو تو نہیں دے دو، مار ڈالو. مار ڈالا گیا تھا، دیکھا میں مار ڈالا نہیں مارا. اور دیکھو یہ ملزم ہے کہ جس کو سولی دیا جانا چاہیے تو وہ ہو چکا ہے، مگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں جلاتا ہوں میں مارتا ہوں. احمد کی خلافت پر افسوس کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو سمجھا ہی نہیں ابھی کہ جلانا کسے کہتے ہیں، مارنا کسے کہتے ہیں، تصرف کرنا اجسام کے اندر، جسم کے اندر، یہ ہے مراد ہماری. اچھا سن اگر قرآن کا دعویٰ کرتا ہے ربی الذی یاتی الشمس من المشرق، میرا وہ ہے پورب سے سورج کو نکالتا ہے. اگر تو خدا کو ذرا پتھر سے سورج کو نکال کر دکھا دے گا خدا کا دعویٰ کرنا. ربی الذی کفر مضبوط رہ گیا، دیوانہ جیسا رہ گیا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ اور حکمت کے ساتھ دانا نکلاؤ. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل قائم کی، دلیل سے سمجھانا ہو کہ تجھ میں طاقت نہیں ہے کہ تم سورج کو نکال سکے، پھر تو کیسے خدائی کا دعویٰ کرتا ہو. ان میں طاقت نہیں ہے کہ یہ تمہارا کچھ بنا سکے یا بگاڑ سکے، ان کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ نہ مری بتوں کے ظالم کہ یہ دکھے چند روزہ تم خدا کو پوجو کہ جسے اجل نہ آئے. ہاں اس قسم کے اخلاقات خیالات لوگوں کے دلوں کے اندر آج بھی موجود ہیں. اسلام کا دعویٰ کرنا. کل میرے مرید صاحب مجھ سے فرما رہے، میرے ہی مرید بڈھے آدمی کل ہی مجھ سے فرما رہے تھے کہ وہ حضرت صاحب کسی وقت میرے گھر میں تشریف لے آئیے اور اسے دیکھ دیجیے، وہ ہماری ایک پرانی سانس تھی، وہ جب سے مری ہے بس وہ اس کی روح سب کو بیمار ڈالتی رہتی ہے. آج میرا بچہ اور کل میری بیوی اور پرسوں فلانا اور ہمتا اور ہمتا آنے کا لگا قوت یہاں تم ہاتھ لاؤ جلدی سے اور بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. معاذ اللہ معاذ اللہ. نہ کوئی ایمان لاتا ہے، نہ کوئی تندرستی لاتا ہے، نہ کوئی نفع دیتا ہے، نہ کوئی نقصان دیتا ہے. لا نعوذ باللہ الا اللہ ہے نفع دینے والا نقصان دینے والا. خیالات تمہارے جواب کے اندر شیطانی خیالات کے ہاتھ کس سے تمہارے سلوک میں پیدا ہو گئے ہیں کہ مرنے والوں کی روح نہیں آتی ہے. ارے وہ اگر جہنم میں گئی ہے جہنم میں چل رہی ہے، اور اگر جنت میں گئی ہے تو جنت میں آرام کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اور شہداء اور اللہ کے پیاروں کی روحیں یقیناً اگر تم ان کو یہ سارے ثواب کرتے ہو، یقیناً کافروں کے لیے بھی اگر تم دعا کرتے ہو، کافروں کے لیے اور صرف سبوں کے اللہ تعالیٰ کو دعا قبول فرما دے تو ان کے عذاب میں کمی ہو جائے، اور یا اللہ کے لیے دعا کرتے ہو ان کے درجات بلند ہو، ان کی روح تمہاری طرف مدرتے ہو تمہارے لیے دعا فرمائے تو وہ بھی کام کیا ہے ان کا. دنیا میں رہتے ہیں تو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اس عالم میں پردہ فرمائیں تو بھی تمہارے لیے دعا کریں گے. کرنے والا پھر کون مالک کے عالم ہے جل جلالہ احمد نواز لا الہ ولا ضار الا یہ ہے توحید کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی توحید کا سبق دینے والے نبوت کے بعد سے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سنت کو پورا کرنے کے بعد. جب اس کے بعد باوجود بھی پوری تلبی کا بار مضبوط رہ گیا، اللہ جواب ہو گیا، جواب نہیں دے سکا. اب کیا کرتا ہے کہ ان کو سزا دو، ان کو پکڑ کر آگ میں ڈال دو. ذرا دیکھتے ہو آگ میں ڈالا جاتا ہے. اب جرم کیا ہے؟ جرم اتنا ہے کہ کیا ہوتا ہے بے ایمان ہے وہ ایک وقت اتنی خطا ہے کہ مسلمان وہ پکڑا جاتا ہے، آگ چلائی جاتی ہے. تمہیں آتا ہے کہ اتنی سخت آگ تھی کہ اوپر پرندہ اوپر نہیں مار سکتا تھا، اتنی دیر تک تھی کہ پرندہ ادھر کر گرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو تسلیمات کو پکڑا جاتا ہے اور گوشیے کے ذریعے سے جیسے ڈلا یا پتھر پھینکا کرتے ہیں اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جاتا ہے. ادھر دشمنوں نے اپنی دشمنی میں کوئی قدر نہ اٹھا رکھی، آج تو کوئی گالیاں ہی دے رہا ہے، آج تو کوئی برا ہی کر رہا ہے. حافظ اپنے قتل کی آگ میں خود ہی جل رہا ہے. عبدالعلیم کے لیے کوئی آگ نہیں جا رہا. عبدالعلیم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، الحمدللہ علی ذالک. اسماعیلی ہوں، قریشی ہوں، ابو بکر کی اولاد سے ہوں. جب اکبر نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو تو اسلام کے جرم میں توحید کی آواز بلند کرنے کے جرم میں آگ میں ڈالا گیا تھا. عبدالعلیم کے سامنے تو ابھی آگ نہیں ہے.
رحم ہے، فضل ہے، کرم ہے مولا کا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، نہیں ڈالا گیا بھی ڈالے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. اب یہاں ایک اور لیتا سنتے جانا، توحید کا طرف لیتے جانا. میں نے تو کہا ہے کہ شکر ہے تیرا ہے مالک کبریا، ہوا مالک سنت انبیاء. ابھی کیا اور ہوا مالک سنت انبیاء. پھونکا ہے عالم میں توحید کا، پھونکا ہے عالم میں توحید کا، کر کے ذکر خدا اللہ 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 اللہ. کام ہی ہمارا توحید کا ہے. توحید کا پرچار کرنا ہے، یہی سب سے بڑی دعوت ہے، یہی سب سے بڑی سب ہے. آپ کا حقیقی رب العالمین جل جلالہ رحمن والوں کی طرف بلایا جائے کہ اللہ کے بندو اللہ کے سامنے سب جاؤ، مانگو خدا سے مانگو. ذرا مانگنے ابراہیم علیہ السلام اس وقت آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. اس وقت جبریل امین آتے ہیں، ملائکہ عرش الہی میں سکتا مچ جاتا ہے کہ آج اللہ کا دوست، اللہ کی دوستی کے دل میں آگ میں ڈالا جا رہا ہے. عرش الہی کے میں تبسم تازہ آ رہا ہے. ملائکہ پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا. اللہ کا دوست آگ میں ڈالا جا رہا اور مالی عالم جل جلالہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دوست آگ میں لگا. جبریل لاتے دوڑے ہوئے اللہ کے حضور سے اور پوچھتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اللہ کو بہت پیارے ہیں، تم چاہیں تو کر لے، چاہیں تو بول سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے اللہ اپنی پوری تعظیم کے ساتھ، پاک ہے وہ اللہ، کیسا اللہ جو عظیم ہے، عظمت والا ہے، جلال والا ہے، جبروت والا ہے، عزت والا. اللہ کی پاکی بیان کرو اپنی زبان سے. کیوں تم سوچو گے کہ ہم کہیں اللہ کو پاک، اللہ کو پاک ہے. جلال الدین رومی ایک حدیث کا ترجمہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ من نظر دم پاک تسبیح شام پاکن کی تاجم دو شام. اللہ فرماتا ہے کہ تم جو مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہو، میری پاکی بیان کرتے ہو، تمہارے پاس کہنے سے میری پاکی میں تو کچھ تمہاری بڑائی نہیں ہو جاتی. اس لیے کہ جہاں کوئی کمی ہو وہاں جاتی ہو، اللہ کی پاکی میں کوئی کمی نہیں مل جاتی ہو تمہارے پاس کہنے. لیکن اللہ کو پاک کہنے سے تم پاک ہو جاتے ہو، تمہاری زبانیں پاک ہو جاتی ہیں، تمہارے دل پاک ہو جاتے ہیں. اس لیے وظیفہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھا کرو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بڑے پیارے موہنے بول ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ان بولوں کو سنو، مسجدیں آ گئے، جھومنے لگے. بار بار اسی بولوں کو پڑھے دہرائے جاتے ہیں، جھومتے جاتے ہیں. دیر کے بعد جب وہ حالت کم ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اے پیارے بچوں، ایک بار میرے پیارے کا نام اور لے لو، جس طرح تم نے کیا تھا. مجھے اس نام میں بڑا مزہ آتا ہے. کسی کو سنیما کے گانے میں مزہ آئے، کسی کو یورپ کے معشوقوں میں افسانوں میں مزہ آئے، کسی کو ہندوستان کے رازوں میں مزہ آئے. یہ اللہ کے چاہنے تو اللہ کی تعریف میں مزہ آتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بار اور دیکھو. وہ آنے والے کہتے ہیں کہ ابراہیم اب کیوں کہیں، اب کیوں کہیں، کیا دو گے؟ وہ پہلے تو ہم نے اپنے آپ کہا تھا دو گے کیا. عرض کرتے ابراہیم سبحان اللہ، اللہ کے نام پر پوچھتے ہو تمہیں کیا دوں گا؟ اللہ کے نام کے لیے ابراہیم کے پاس آج جتنا مال ہے وہ سب تم کو دیا ہو، ایک بار میرے مالا کا نام اور لے دو. پھر کہتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام ضرور کے لیے تاریخ ہوتی. پھر فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے پیارے کا نام اور دے دو. پھر کہتے ہیں کہ ابراہیم اب کیا دو گے؟ فرماتے ہیں اب میرے پاس کیا رکھا ہے، مال میں نے سب تمہیں دے دیا. ایک میری جان ہے، یہ جان تمہارے سپرد کرتا ہوں، غلام بنا کر جہاں چاہو بیچ لینا، اپنی خدمت دے لینا اور اپنی اس کو غلامی سے کرانا، لیکن ایک بار میرے پیارے کا نام اور لے دو. وہ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب وہ کیفیت شروع ہوتی ابراہیم علیہ السلام پھر وزنے آ جاتے ہیں. جب کیفیت شروع ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اب میں تمہارا خدا ہوں، میرا تمام مال تمہارا مال، جو تم چاہو کہ کرو میں تمہاری ملک ہوں.
آج کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمیں نہ تمہارے مال کی ضرورت نہ ہمیں تمہاری جان کی ضرورت، ہم تو آسمانوں پر سنا کرتے تھے کہ زمین پر خدا کا ایک جاننے والا خدا کے خدا کا ایک دوست رہتا ہے جن کا نام ہے ابراہیم، ہم دیکھنے آئے تھے کہ خدا کے دوست کیسے ہوا کرتے ہیں۔ دوستو ملت ابراہیم خدا کے نام پر اگر کچھ مانگا جائے تو آج کل بیمار بہت خراب ہو رہا ہے، مارکیٹ گر رہا ہے، یہ مصیبت ہے وہ مصیبت ہے، یہ خیال ہے وہ خیال ہے، لاکھ دھندے بتائے جائیں گے، لیکن سنیما جانے کے لیے، ریڈیو خریدنے کے لیے تاکہ گانے سنے جائیں، ریکارڈ کی مشین لینے کے لیے اور حرام کاری کے لیے سب کچھ موجود ہے، وہاں کچھ کریں گے۔ ان کی سوچوں سے محبت کس سے ہے، اللہ سے یا ان لکھنے والی چیزوں سے؟ سوچو، اللہ کی دین کا پرچار کرنے اور تبلیغ کرنے کے لیے، اللہ کی آواز بلند کرنے کے لیے تم نے دیکھا کہ جان کو آپ کے سپرد کر دیا، مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان کہ جیسے ہی آواز بلند کرواتے ہیں اللہ اکبر، اللہ والوں پر جو مصیبتیں آئی ہیں ان کے مقابلے میں تو یہ لاکھواں مصیبت کی نہیں، میں تو بڑے آرام سے سوتا ہوں، آرام سے کھاتا ہوں، جب وقت دے دیتے ہیں لوگ سونے کے لیے، جب وقت دے دیتے ہیں لوگ کھانے کے لیے، ایروپلین پر سفر کرتا ہوں، آرام کے ساتھ رہتا ہوں، میرے پاس تو مصیبتوں میں لاکھواں بھی نہیں۔ اگر کوئی مجھے گالیاں دیتا ہوا آ جایا کرتا ہے تو میں بڑا خوش ہوا کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ سنت محمد رسول اللہ کی بھی پوری ہو رہی ہے۔ جہاں کہیں یوں کہا جاتا ہے کہ چاہے ابراہیم کا آواز سننے کے لیے نہ جانا ہو، ورنہ وہ جو جادو کر دیتا ہے، جو اس کا آواز سننے کے لیے جاتا ہے اسی کا ہو جاتا۔ ابھی یہاں والے سے پتوں میں سنی چکا ہوں 1932 میں یا 28 میں جا کے یہاں کے بعد دوستوں نے ہمارے اعلان کیا تھا کہ خبردار ابراہیم کا آواز سننے مت جانا، اس کی تقریروں میں مت جانا، ورنہ وہ جادو کر دیتا۔ میں خوش ہوا کہ سنت میرے دادا کی غیرت کی پوری ہو گئی، ان کی آواز کے بغیر یوں ہی لوگ کہتے تھے ان کی آواز میں جو تحریر اثر ہے، انہیں منع کرتا میرے دوست سے قرآن لوگ کہا کریں، ورنہ ان کے قرآن پڑھنے کے لوگوں کے دل اسلام کی طرف کھینچ جاتے ہیں۔ تو آج جب لوگوں کو برا معلوم ہوتا ہے ابراہیم کے بعد میں آنا، جلسوں کا دھوم دھام کے ساتھ ہونا، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ انہیں جو خرچ کیا جا رہا ہے، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آیا کیوں، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے لنچ کیوں دیا گیا، کیوں نہیں گئی، پارٹی کیوں نہیں گئی۔ اللہ کے بندوں نے اتنا ریسورس دیا ہوتا کہ جامع مسجد کے منتظمین اتنے جاہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے وقت کے مال کو چائے کی پیالی میں خرچ کر دیتے۔ میں نے ترقی کی نظروں کی جیبیں الحمدللہ سلامت چاہیے، ان کی تصویریں سلامت چاہیے۔ اگر انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اس امید پر کہ ابراہیم ایک اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے، یہ جہاں مسلمانوں سے مل رہا ہے وہاں غیر مسلم سرداروں سے بھی ملے، گورنر سے بھی ملے، آفیسر سے بھی ملے، پارٹیوں سے بھی ملے، اور تعلقات ان کے درمیان پیدا ہو تاکہ وہ جانے پہچانے انہیں کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی ماننے والے اپنے مبتلا اور اپنے ایمان کی کس طرح سے عزت کیا کرتے ہیں۔ ان کی جیبیں تھیں، انہوں نے اپنی جیبوں سے اگر چائے پلا دی مینجنگ کمیٹی کی طرف سے تو آج اگر کٹون کے ہاؤس کی چائے کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے تو کل کو ہمارے بھتیجا بھائی کے اوپر بھی اعتراض کیا جائے گا کہ تم نے کیوں کا بڑا مجمع کیا اور کیوں اتنی ساری کرسیاں بٹھائی، یہ بھی تو مسجد کمیٹی کی طرف سے تھا اور وہ بھی مسجد کمیٹی کی طرف سے تھا۔ بات تو کی اللہ کے بندو یہ اعتراضات کوئی چیز نہیں تھی۔ میں تم کو دکھاتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا پیغام خدا کا لے کر کھڑے ہوئے ہیں صفا کی پہاڑی کے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جان قریب پاران کی چوٹی سے اللہ کا نور چمکے گا، وہ نور الہی جو پاران کی چوٹی سے اپنے آواز کھاؤ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں اور بلاتے ہیں لوگوں کو اس طرح بلاتے ہیں، آوازیں دے دے کر بلایا جا رہا ہے کہ قبیلے کو، یہاں تک کہ دیر کے بعد لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب تک جمع ہو گئے تو آپ ان سے فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے جو ہم قریب تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے تو تم میری بات کو